تعلیم سے وابستہ افراد بھی اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں۔ تو ہم بات کریں گے کووڈ کی وجہ سے جو گلگت بلتستان کے اندر اسپیشلی یہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ صرف اور صرف انڈسٹریز نہ ہونے کی وجہ سے جو پرائیویٹ سکول ہے وہ ایک روزگار کے موقع فراہم ہاں کہ اس کے علاوہ یہاں بات کریں گے طالب علموں کی پڑھائی کے حوالے سے تو وہ بھی بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آج موجود ہیں، ہمارا عباس قذافی جو میڈیا پرسن بھی ہیں اس حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز ہم سب سے پہلے اپنے جو گیسٹ ہیں میزبان ہمارا عباس قذافی سے کرتے ہیں جو میڈیا پرسن ہیں اور ان حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سر جیسے کہ آپ کو معلوم کووڈ کی وجہ سے سب سے زیادہ جو متاثر ہو گئے ہیں وہ ایجوکیشن کا شعبہ پرٹیکولر گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کریں تو آپ ایسے میڈیا پرسن ان حالات کے حوالے سے اسکول بند ہو چکے ہیں کرونا کی وجہ سے، جلسے جلوس، اب الیکشن ہم نے دیکھ لیا یہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے اجتماع کرتے تھے، وہاں کووڈ کا کوئی ایسا نہیں تھا، اسکول کو بند کر دیا گیا۔ ایز اے پیرنٹس، ایز اے میڈیا پرسن آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ۔ ڈیفینیٹلی یہ کرونا پینڈیمک جب سے دنیا کے اندر آیا ہے دسمبر 2019 میں چائنا کے شہر ووہان سے یہ جو وائرس ہے وہ وہاں سے اس کا ابتدا ہوا تھا، اور ابھی یہ دسمبر 2020 میں ہم داخل ہو گئے، تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اسی دوران اوورال ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے اندر کرونا پینڈیمک نے جو ایفیکٹس کیا ہے، جو لوگوں کی اموات ہو گئی ہے، اوورال لوگوں کی اکانومی جتنی جو سفر ہو گئی ہے، اسی طرح پھر ایجوکیشن جو سیکٹر آپ نے جیسا کہ بات کیا کہ اس سے ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے وہ کتنا متاثر ہوا ہے، اس سے وابستہ جو ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کتنے سفر ہو گئے۔ بالکل اس حوالے سے ہم گلگت بلتستان کے اندر بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ پیرنٹس کی طرف سے بھی، عام سول سوسائٹی اور ماسز کی طرف سے بھی یہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ یہ کیا کرونا پینڈیمک ہے، یہ کرونا وائرس صرف بچوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جاتا ہے۔ ہم دیگر زندگی کے دیگر شعبوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح پولیٹیکل اس کے اندر دیکھتے ہیں تو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، اس پہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ شادی ہالس اوپن ہے، پبلک پلیسز اوپن ہے، لوگوں کا کراؤڈ بازار کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ہر جگہ میں موجود ہے۔ کیا اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ترجیحات ہے وہ تعلیم پہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ ڈیفینیٹلی ایک ہمارے ملک کے اندر ایک المیہ ہے۔ ہمارے جو ہائی اتھارٹیز سے ان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ کیا کرونا جو ہے وہ صرف ایجوکیشن میں صرف بچوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس پہ باقاعدہ گورنمنٹ کو، ایجوکیشن جو ہمارا منسٹر ہے ہمارے ملک کے اندر یا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو اس حوالے سے اپنے پالیسیز پہ اپنی جو ڈیسیجنس ہے ان کو ریویو کرنا چاہیے اس حوالے سے، تاکہ اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے ان کو پراپر طریقے سے ایک میکینزم بنا کے اوپن کریں، تاکہ جو بچوں کی جو اپنا اسٹڈیز ہے وہ سفر نہ ہو جائے۔ اس میں جو ایک دوسری الٹرنیٹ جو چیز ہے میرے خیال میں، اس وقت کرونا پینڈیمک جب سے دنیا کے اندر آیا ہے اس کے بعد پوری دنیا کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہے، مینس بزنس کا ٹرینڈ بھی چینج ہو گیا ہے، ایجوکیشن بھی تقریباً چینج ہو گیا۔ تو ہمیں ٹیچرز کو اور اس کے علاوہ جو ہمارے پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہے، ان کو بھی اپنی اسٹریٹجیز کے اندر چینجز لانے کی۔ اچھا، میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، یہاں پہ جیسے اب دنیا کے اندر چینجز کرونا وائرس نے دنیا اس سے ڈیجیٹلائز کی طرف گئی۔ ایسے آپ میڈیا پرسن ہیں کیا کہ پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ اس دوران کہ کسی این جی او نے، کسی آرگنائزیشن نے، کسی سوشل ویلفیئر نے یا گورنمنٹ نے ٹیچروں کو ٹرین کرنے کی کوشش کی کہ ڈیجیٹل جو ایجوکیشن اس کی طرف کرنے کی؟ ہاں، یہ آپ کا سوال بالکل بہت ویلڈ ہے اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ سطح پہ تو میرے خیال میں سچ کوئی ہمیں پالیسی یا کوئی ایسا میکینزم ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں، انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ان کے ایجوکیشن ڈور سٹیپ پہ آن لائن اسٹڈیز کے لیے آن لائن جو ہے وہ سلیبس دے کے اس طریقے سے بہت کم ہوا ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں جو کہ ہمارے مستقبل ہے ان کی جو اسٹڈیز ہے وہ سفر نہ ہو جائے، ایک چیز۔ دوسرا، اس پہ جو ٹیچرس ہیں ان کو بھی چاہیے، اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ٹیچر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے اندر ایک میکینزم ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے تحت ٹیچرس بون ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس ڈپارٹمنٹ کے گائیڈ لائنس کے مطابق۔ باقی جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ اس حوالے سے بیٹھ کے آن لائن اسٹڈیز کی طرف وہ جا سکتے ہیں، مینس لیکچرز ریکارڈ کر کے وہ اپنے ویب سائٹ کے تھرو، مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کے تھرو دے سکتے ہیں بچوں کو۔ ہمیں ڈیفینیٹلی الٹرنیٹ بیس کی طرف بھی ہمیں جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جو بچوں کی اسٹڈیز ہے وہ سفر نہ ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ جی ناظرین، ہم نیکسٹ گیسٹ کی طرف جاتے ہیں، تو اس سے پوچھیں گے میڈم، آپ لوگ کیا سکولوں میں کووڈ SOPs کو فالو نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو سکولز بند کرنے پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرے خیال سے جو
جو SOPs پہ سب سے زیادہ عمل کیا جا رہا ہے وہ اسکولوں اور کالجز میں ہو رہا ہے. سب سے زیادہ ہم SOPs کو فالو کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے جو SOPs ہمیں ملی ہیں ہم ان سب کو فالو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جس کلاس میں یا جس کالج میں اسکول میں اسٹرینتھ بچوں کی زیادہ تھی وہاں پہ ہم نے شفٹس بنائی ہیں. مارننگ شفٹ ہے, ایوننگ شفٹ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ کر کے بٹھانے کی, ان کے درمیان ڈسٹینس کریٹ کروانے کے لیے ہم نے 3 بجے تک ایون اپنے کالجز اینڈ اسکولز میں 3 بجے تک ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے. بچے آتے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ٹائمز رکھی ہوئی ہے. لیکن کووڈ کا جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں ہوتا ہے. مارکیٹس اوپن ہیں, جلسے اوپن ہیں, الیکشنز کے لیے اتنے زیادہ یہاں پہ جلسے ہو گئے. ان سب میں حالانکہ وہاں پہ SOPs کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا تھا, کوئی ماسک نہیں تھا, کسی نے کوئی ماسک لگایا ہوا نہیں ہے. تو گورنمنٹ کیوں بند کر رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ کی ترجیحات ایجوکیشن نہیں ہے؟ میرے خیال سے تو یہی ہے کہ شاید گورنمنٹ ایجوکیشن کو سیریس نہیں لے رہی ہے. مائک تو کافی شاید گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کو سیریس نہیں لے رہی ہے, یا پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ اسکول بند کرنے سے یا پھر جو ہے نا کالجز بند کروانے سے کووڈ وہ ختم کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کا بالکل نہیں ہے. وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے یا پھر اس طرح کے اسکول کالجز بند کروا دیں گے تو سب سے زیادہ سفر جو ہوگا وہ اسٹوڈنٹس کا ہی ہوگا, کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کا فیوچر ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ فیوچر ہے تو پھر یہاں پہ تو ٹوٹلی اس پورے سال میں اسٹوڈنٹ کے فیوچر کو تباہ. اچھا, یہاں پہ آپ نے کہا کہ سکولز پورا سال بند ہو چکے ہوئے 2020 جو ہے, تو اب سکول بچوں کی جو پڑھائی متاثر ہو گئی تھی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات اٹھائے تھے؟ فرسٹ یہ تھا کہ ہم کیا کر رہے تھے, وہاں پہ بچوں کے لیے ہم نے الگ سلیبس بنایا ہوا تھا, اس لیے گئے تھے. تو ہمیں دوبارہ ان کو ٹریک پہ لانے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا, پڑھائی ان کی کم کروا دی تھی. ہم کم ٹائم میں ان کو, زیادہ ٹائم میں ان کو ہم کم چیزیں پڑھا رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ پہلے کی طرح بچے کو اپنے ٹریک پہ لے کے آئیں. اگین جب ابھی بچے جو ہے وہ ٹریک پہ آنے لگا ہے تو دوبارہ اسکول بند ہو رہے ہیں اور بچوں کی بھی یہی شکایت ہو رہی ہے کہ ہم ٹریک پہ آنے لگے تھے, ہم پڑھ. آپ لوگوں کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ 6-7 مہینے سکول بند ہو گئے, ایک بچہ جب دوبارہ سکول آیا تھا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب بچے اسکول آئے تو ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا. جو پہلے اس کو پڑھایا گیا تھا وہ سب بھول کے آئے تھے. اچھا, ایک اور چیز یہاں سے آپ کی بات کاٹتے ہوئے کہ کیا آپ کو جو 6 مہینے سکول بند رہے اسی دوران گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم جو ہیں سکول کی جو بچوں کی فی ہے وہ ہم پے کریں گے, جس کی وجہ سے اگر گورنمنٹ نے پے تو نہیں کیا, کیا یہ سکول کے جو مالکان تھے یا پرنسپل صاحبان تھے انہوں نے آپ لوگوں کی پے ادا کر دی یا نہیں کر دی؟ یہ ہے کہ ابھی تک تو ہمیں پے نہیں ہوئی ہے. ایز اے پرائیویٹ ٹیچر اب یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ہی جو ہے نا ریسورس ہوتا ہے, جو بچے فی جمع کر لیں گے تو ہمیں پے ملے گی. جب بچہ فی جمع نہیں کرے گا تو فی ہمیں نہیں ملے گی. جو 6 منتھس یا پھر جو 7 منتھ میں جو اسکول بند رہے ہیں وہ 7 منتھ کی ہمیں کوئی پے نہیں ملی ہے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ کو بتاتے چلیں, گورنمنٹ جو صوبائی گورنمنٹ تھی سابقہ حفیظ الرحمان کی گورنمنٹ میں اعلان ہوا تھا پرائیویٹ سکولز کے لیے ہم گرانٹ دیں گے, اور والدین کو بھی کہا تھا ہم ان سے فی نہیں لیں گے, جس کی وجہ سے والدین نے جو ہیں الٹیمیٹلی سکول کو پے نہیں کیا فی, جس کی وجہ سے ٹیچروں کو پے نہیں ملی. نیکسٹ ہمارا گیسٹ ہیں شہرباز صاحب, اس سے پوچھیں گے کووڈ کے دوران ان کو جو سکول جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کی جانب سے آپ کا جو روزگار تھا یہیں سکول یعنی کہ آپ کے پاس سیلری تھی ٹیچنگ کے حوالے سے, تو کیا سکول انتظامیہ نے آپ کے ساتھ کوئی کوآپریشن کر لی یا نہیں کر لی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے لیا. تو اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا کہ جو پرائیویٹ ٹیچرز کا جو پرابلمز ہے اس پورے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, اسپیشلی ہم اگر بات کریں گلگت بلتستان کے اندر تو یہاں پہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے ایجوکیشن کے علاوہ. ایجوکیشن جو سیکٹر ہے اور جتنے بھی ہمارے یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, ان کا ہمیشہ ڈپینڈ انہی کے اوپر ہی ہوتا ہے. اب اس کووڈ-19 کے اندر میں تو کووڈ سے پہلے میں تو یہاں پہ نہیں تھا, کووڈ کے بعد میں نے کالج جوائن کی. اس سے پہلے بھی میں نے کافی جو ہے بین ٹیچنگ فار دی لاسٹ مینی ایئرز ان ڈفرینٹ اسکولز اینڈ کالجز. لیکن جب میں اپنی اسٹڈیز کے لیے اسلام آباد گیا تھا, وہاں سے پینڈیمک کے بعد میں یہاں پہ آیا, تو اس دوران جو تقریباً 70% جو ہماری برادری ہے, پرائیویٹ ٹیچرز برادری, ان کا بہت بڑا پرابلم ہے یہاں پہ, کیونکہ کوئی دوسرا سیکٹر نہیں ہے جہاں سے یہ کما سکے. ان میں سے زیادہ تر ایسے ٹیچرز ہمارے نارمل ایک پرائیویٹ اسکول کے اندر
آپ لوگوں کی سیلری کیا ہوتی ہے تاکہ وہ بتا دیں، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں سب سے سستا مزدور جو ٹیچر ہوتا ہے، کم از کم پتہ تو چلے کہ جو سننے والے ہیں آپ جو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہو، تو آپ لوگوں کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ یہ سیلری فکس نہیں ہے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ فکس نہیں ہے، وہ ٹیچرز پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اور وہ مینجمنٹ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ اس ٹیچر کو کتنا، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ کتنا ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی جو لیس ڈیمانڈ کرتے ہیں انہی کو زیادہ ایفورڈ کیا جاتا ہے اسکولز کے اندر، لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ اسکولز میں ہے ان کے اندر جو ٹیچرز ہیں تقریباً زیادہ تر 70% ایسے ٹیچرز ہیں جو گھروں کو چلاتے ہیں، گھر کا جو ہے وہ انکم یہی لوگ جنریٹ کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ جیسے کہ اب میں اپنا مثال لے لوں تو میں گھر کا جو ہے وہ ذمہ دار بندہ نہیں ہوں، مجھے اگر نہ ملے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ایسے بندے بھی ہیں جو نہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کی چھوٹی سسٹر ہے، اس کو ایک امید تو ہے نا کہ میرا بھائی کسی اسکول میں پڑھا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو سپورٹ تو کرنا ہے، تو مینس پھر مسائل لوگوں کی آپ کی جو توقعات ہیں ان پہ نہیں اترتا ایک ٹیچر، تو پھر اس کی امیدیں تھوڑی سی وہ ڈس ہارڈ نہیں ہوتے ہو آپ لوگ؟ وہ تو ہوتے ہیں ڈس ہارڈ، اب مجبوری ہے کیا کرے، اب اس پینڈیمک کی وجہ سے بھی کافی، جیسے کہ میڈم نے بھی کہا کہ 6-7 مہینوں سے کافی سفر رہے، اس دوران جو ہے وہ زیادہ تر پرائیویٹ اسکولس کو یا تو ادارے سے نکالا گیا۔ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ آپ گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کریں گے کہ اس کووڈ کے دوران وہ سکول تو بند کرنے جا رہے ہیں، بلکہ بند ہو چکے ہیں، بلکہ اس نے دوبارہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے پرائیویٹ سکولس کے لیے؟ یہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو 3-4 دفعہ میرے نظروں سے گزرے اس طرح کے نوٹیفیکیشنس کی آپ وارننگ دے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ لہر دوسرا لہر شروع ہوا ہے، بے شک یہ شروع ہوا ہے، لیکن پاکستان کے دوسرے جو جس سٹی میں یہ زیادہ شروع ہوا ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اب گلگت بلتستان میں اتنا اس کا ریشو اتنا زیادہ نہیں ہے، اب کسی کو نو بڑی نوز کی یہ کب اینڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے جینا ہے، اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، جب تک ویکسین آئے گا تب تک ہم نے جو ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ بند کر کے 1 مہینہ 1.5 مہینہ بند کرنے سے کورونا جانے والا نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے SOPs ڈیزائن کرے پرائیویٹ اسکولس کو، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشنس کو چلا سکے۔ یہ حل اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول کو بند کرے 1 مہینے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ وہ وزٹ کے لیے آیا ہو اور 1 دن 2 دن جو ہے وہ 2 دن کے بعد یہ یہاں سے چلا جائے۔ اچھا، آپ اکیڈمی بھی چلاتے ہیں پارٹ ٹائم، تو آپ کی انکم جو کتنی % یعنی کہ کم ہو گئی کووڈ کی وجہ سے؟ کووڈ کی وجہ سے تقریباً 50% کم ہوا ہے، اس سے بھی تقریباً زیادہ ہی کم ہوا ہے، کیونکہ اس میں ٹیچر جو ادارے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، وہ اب بھی کہ اگر کسی ٹیچر کو لیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ فی دینا یا اس کو سیلری دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں وہ بھی سوچتے ہیں، اسی وجہ سے بہت کم ہائر کرتے ہیں۔ بلڈنگ جو آپ اکیڈمی چلا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کا جو رینٹ ہے، کیا جو مالک ہے اس نے رینٹ پہ کوئی کمی کر دی؟ کوئی کمی نہیں کرتے، رینٹ تو وہ فل لیتے ہیں اور ٹائم پہ ہی لیتے ہیں، لیکن اس طرف جو ہے وہ ایک سائڈ پہ پیرنٹس بھی کافی جو ہے ڈسٹرب ہے کہ وہ یہی سوچتے ہیں، گورنمنٹ کی افواہیں بھی ہے کہ انہوں نے اتنا فی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کیا ہے، حالانکہ وہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ بھی نہیں کیا، یہ بھی جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے اوپر ہی آتا ہے، تو ایسے ٹیچرز بھی کنفیوز ہے اور جو ہے وہ پیرنٹس بھی کنفیوز۔ جی میڈم، آپ یہ پارٹ ٹائم اکیڈمی چلاتی ہیں، لازم بات ہے آپ اس کا رینٹ پے کر رہی ہیں، اور گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جو فی ہے 20% کم لے لیں، کیا آپ لوگوں نے اسی دوران جو اسٹوڈنٹس ہے 20% فی کم لے لی، یا آپ لوگ فی لے ہی نہیں رہے تھے؟ فرسٹ کیا تھا کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا تھا کہ ہم 20% ان سے کم لیں گے، بٹ موسٹلی پیرنٹس کا ایک ہی شکایت تھا کہ جو ہے گورنمنٹ نے معاف کیا ہے، ٹیچرز ایسے ہی لے رہے ہیں۔ یہاں پہ گورنمنٹ نے کیا غلط کام کیا کہ مس کنفیوژن، یہاں پہ مس کمیونیکیشن ہونے کی وجہ سے موسٹلی پیرنٹس لڑتے تھے، آ کے کہتے تھے کہ اپنے بچے کو کچھ نہیں پڑھایا ہے، اور جو آپ آن لائن لیکچرز یا پھر جو آن لائن کلاسز لیتے ہیں بچے کے پاس نیٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں یہاں پہ نیٹ کا ایشو سب سے زیادہ ہے، تو پیرنٹس یہی کہتے تھے آپ ویڈیو بنا کے بچے کو بھیجتے، وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے ہیں اور ہمارا بچہ ان کو۔ اچھا، میں آپ کی بات کاٹوں، آپ لوگ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا کہ ہم اسکول کا وزٹ کرتے، ٹیچر موجود ہوتا تھا، ٹیچر اسائنمنٹ بھی دیتا تھا، ویڈیو لیکچر بھی ریکارڈ کرتا تھا، لیکن پھر بھی جو اسکول مالکان تھے وہ فی پہ آپ لوگوں کی جو سیلری پے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ 50% کسی کو دی ہے، کہیں پہ 20% دی ہے، کہیں پہ ملی ہی نہیں ہے، تو اس کی کیا پیرنٹس پے نہیں کر رہے تھے یا کوئی اور اپنے بچانے کے لیے وہ آپ کو پے نہیں کر رہے تھے؟ ایسا تھا کہ وہ کوئی بچانے کے لیے نہیں کر رہے تھے سر، اب یہ تھا کہ ظاہر بات ہے پرائیویٹ میں ہیں تو جس ادارے میں جس جو نا گھر کو یا جس مکان کو ہم نے ایز اے انسٹیٹیوشن اپنے لیے یوز کیا ہے وہ فل پے لے رہے تھے اپنی۔ اب یہ تھا کہ اب 6 months 8 months کا وہ پے فکس وہ جو نا کم نہیں کر رہے تھے، وہ فل لے رہے تھے، اور پیرنٹس موسٹلی کم پیرنٹس ایسے تھے جو اس چیز۔ اچھا، ابھی تو یہاں پہ کچھ کہہ رہے ہیں، پیرنٹس کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے 4-5 مہینے جو فی نہیں دی تھی
اب اسکول والے ایک ساتھ ساری لے رہے ہیں، وہ خود ٹیچروں کو پے کریں. اب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز علی سے پوچھیں گے. سر، پرائیویٹ اسکولس کے اندر آپ لوگ پڑھا رہے ہیں تو بچے چھٹیوں پہ خوش ہوتے ہیں، تو اس کو یہ ایک تضاد نہیں ہے کہ آپ کیا بچوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ وہ چھٹیاں ہونے پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ یہ پہلے تو جب ویکینڈس پہ یہ خوش ہوتے تھے، لیکن 6-7 مہینے یہ گھر میں گزارنے کے بعد یہ گھر سے بھی تنگ آئے ہیں. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ لرن کرے، کوئی نیا چیز سیکھے، اسی بنیاد پہ آتے ہیں. لیکن میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے، کافی ٹائم سے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں، اسی فیلڈ میں ہوں، تو جو پینڈیمک کے بعد پری پینڈیمک ان کا جو لرننگ کا جو لیول تھا وہ تقریباً کم ہو چکا ہے پوسٹ پینڈیمک. اب یہ جو لرن کرنا چاہتے ہیں اس میں کمی آ گئی. اب یہ لرن کرنا ہی جو ہے وہ نہیں چاہتے. اچھا، والدین کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے گھروں کے اندر؟ والدین کو چاہیے کہ گھروں کے اندر اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹڈ رکھے. ان کے لیے اگر گھر کے اندر کوئی پڑھانے والا بندہ ہے تو وہ پڑھا لے، اگر نہیں ہے تو کسی ہمسائے سے یا ان کے لیے کوئی ایسا ٹیچر ہائر کرے جو ان کی جو لرننگ ہے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بریک نہ آئے، وہ لرن کر سکے، نئی نئی چیزیں سیکھے. لیکن پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. اچھا، آپ کے ایک اور سوال کی طرف، ان حالات کے باوجود سیلری نہیں ہے، آپ سروسز دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس ٹیچنگ کے شعبے کو آپ جاری رکھیں گے اگر حالات یہیں رہے تو؟ بالکل، یہ تو ایک مقدس پیشہ ہے. جتنے بھی پروفیشنز ہے پورے ورلڈ میں، اس میں سے سب سے بڑا جو مقدس پیشہ ہے یہ پروفٹ کا جو پیشہ ہے، اس کو ہم خوشی سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں. مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب اگر اس طرح کا ایشو ہے، ہم ایک لیول تک، کوئی بھی ٹیچر ہے ایک لیول تک برداشت کر سکتا ہے. ایک لیول کے بعد پھر سروائیو کرنا، پہلے ٹیچر کے لیے سروائیو کی ضرورت ہے. اگر وہ سروائیو کے لیے پھر اس کو اب ظاہر سی بات ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہوگی، وہ کوئی نہ کوئی انکم کے لیے یہ شعبہ اختیار کرتا ہے. جی میڈم، جیسا کہ ان حالات کے باوجود سیلری نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے، ان حالات کے باوجود ایز اے آپ فیمیل ٹیچر سروس دینے کو تیار ہیں؟ جی سر، میں تو تیار ہوں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے 6 مہینے کے بعد ٹیچر اسکول میں 1 سال تک بھی تنخواہ نہیں مل رہی ہے، تو اس کے باوجود کون سے ریزنس ہیں جو آپ کو اس شعبے سے وابستہ رکھے ہوئے ہیں؟ فرسٹ سر، جس پروفیشن سے ہم بلونگ کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے ایز اے پروفیٹک پروفیشن کہا جاتا ہے، جو پیغمبر کا پروفیشن ہے یہ ہے. دوسرا، آپ دیکھ لیں سر، جب بچوں کو پڑھانے لگتے ہیں تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے، اس پیشے سے ہماری جو ہے وہ اس پیشے کو ہم پسند کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بچے کا فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب ہم بچے کے فیوچر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، چاہے وہ پہ ہمیں ملے نہ ملے، ہمارا دل چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو جو ہے ایک اچھا کامیاب انسان بن کے جو ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، مارکیٹ میں اس کو ہم ایز اے پریزنٹ کر لیں. تو اوبیسلی سر، جب سے کوئی لاسٹ میں پیرنٹس اور جو گورنمنٹ کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ گورنمنٹ کے لیے یہی ہے کہ وہ جو ہے نا ایسے شیڈولز بنائیں، ایسے جو ہے نا پروگرامز بنائیں جو بچے کے حق میں اچھے ہوں، جو پیرنٹس کے حق میں اچھے ہوں، جو ٹیچرز کے حق میں اچھے ہوں. کیونکہ جب وہ سکولز بند کر لیں گے تو اوبیسلی ان کا تو کچھ سفر نہیں ہوگا، لیکن فیوچر میں آگے جانے کے بعد اس بچے کا سفر زیادہ ہو سکتا ہے. وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو خوشی ملتی ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ گیم کرنے کے لیے وہ گھر میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ ہے کہ جب وہ ایک وائلڈ گراؤنڈ میں انٹر ہوں گے تو اس وائلڈ گراؤنڈ میں ان کو کس طرح کی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا.